مبارکباد ہے آپ حضرات کی محفل میلاد میں تشریف فرما، اور یہ ایک رت جگہ کی محفل ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج ہمارے گھروں میں رت جگہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رت جگہ ہوتا ہے۔ آج یہ محفل میلاد ہے تو رت جگہ ہوتا ہے، اور ہماری ماں اور بہنیں جو کرتی ہیں وہ رت جگہ۔ جب اللہ خوشی کا دن دکھاتا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا تو رت جگہ ہوتا، جب ختنہ ہوتا ہے تب رت جگہ ہوتا، جب شادی ہوتی ہے تب رت جگہ ہوتا۔ آج یہ ہمارا اور آپ کا ماحول بن چکا ہے، لیکن آج اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے۔ جب بچہ پیدا ہوا ہے رت جگہ ہوا، تو وہ رت جگہ نہیں بلکہ پورا رت جگہ۔ اتنے ڈھول تماشے، بچے کا ختنہ ہوا ہے تب ڈھول تماشے ڈی جے۔ اب جب بچہ اور بڑا ہوا ہے، جب اس کی تم نے شادی کری ہے، رت جگہ کی رات آئی ہے، تو تم نے پورا رت جگہ بنا دیا۔ اب اس میں ہماری ماں اور بہنیں کہتی ہیں ارے بھتیجے کی شادی ہے ناچے نا، بیٹے کی شادی ہے گائے نا۔ قسم اللہ کی آج اپنے قوم کا حال یہ ہے کہ جب بچوں کی شادی کرتا ہے، اس کے بعد 1 مہینہ نہیں گزرا، 2 مہینہ نہیں گزرا، طلاق کی نوبت، گھر میں تمام تر جھگڑے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ہم نے مصطفیٰ کے دامن سے دوری اختیار کر لی ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو ڈھول ہم نے بجایا ہے، جب بچے کا ہم نے ختنہ کیا ہے، عقیقہ کیا ہے، اللہ اکبر جگہ کی رات جب آئی ہے ہم نے رت جگہ کیا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو دیکھو، انہوں نے اتنا شور مچایا ہے، پورے گاؤں کو پتا چل گیا ہے آج فلانے کے گھر میں رت جگہ ہے، اتنا ڈھول بجایا ہے۔ اللہ اکبر بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے، جب شادی کی رات آتی ہے اللہ اکبر وہ رت جگہ کی رات آئی ہے، لیکن ہماری بہنیں کہتی ہیں بھتیجے کی شادی ہے ناچے نا، بیٹے کی شادی ہے گائے نا۔ اے میری بہن تیرے لیے پیغام دے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ تو کہہ رہی ہے میرے بیٹے کی شادی ہے ہم خوشی نہ منائے، ہمارے بھتیجے کی شادی ہے ہم ناچے نا۔ اے میری بہن سن لے، یہ طلاق کی نوبت جو ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے، گھر میں میاں بیوی میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق نہیں گزارا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا ہے ہم نے رت جگہ کیا ہے، جب عقیقہ کیا ہے ہم نے رت جگہ کیا ہے، جب شادی کی ہے ہم نے رت جگہ کیا ہے۔ جب نوبت یہ آئی ہے کہ 6 مہینے کے بعد طلاق کی نوبت ہے، امام صاحب ایسی تعویذ بنا دو بیٹا بات ماننے لگے۔ خالی طاہری صاحب کے پاس پہنچتے ہو، حضرت کوئی ایسا گنڈا عطا کر دیجئے کہ پورے گھر کا ماحول صحیح ہو جائے۔ اے میری بہن سن، تیرے لیے پیغام دے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ جب تجھے اللہ نے خوشی کا دن دکھایا تھا، پروردگار کی شان تو وہ ہے کہ اگر وہ چاہتا تو تجھے کنکر بنا کے پیدا فرما دیتا، تجھے پتھر بنا کے پیدا فرما دیتا، تجھے جانور بنا کے پیدا فرما دیتا، لیکن جب نے تجھے اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، وہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ہم نے سب سے خوبصورت اگر کسی کو بنا کے پیدا فرمایا ہے تو وہ صاحب انسان ہے۔ لیکن اے لوگوں پھر بھی ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں، ہم رت جگہ کی رات میں رت جگہ کرتے ہیں۔ اے میری بہن سن، آج تو ڈیمانڈ کرتی ہے بھتیجے کی شادی ہے ناچے نا، بیٹی کی شادی ہے گائے نا۔ اے میری بہن یہ بچے اسی لیے بگڑتے جا رہے ہیں، کاش تیری زندگی کا عمل یہ ہوتا تم نے شریعت مصطفیٰ کو تھاما ہوتا، جب بچہ پیدا ہوا تھا تم نے اپنے آنچل کو اٹھایا ہوتا، اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہوتی پروردگار تو اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمانا، اس کی عمر میں رحمتیں عطا فرمانا۔ جب بچہ اور بڑا ہوا تھا تو نے رت جگہ کی رات آئی تھی تو رت جگہ نہ کرتی، اللہ کی بارگاہ میں تو اپنے آنچل کو اٹھا کے دعا کرتی اے پروردگار میرا بیٹا بڑھ رہا ہے، میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، اے پروردگار تو اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرمانا، اس کی زندگی میں رحمتیں عطا فرمانا۔ اے لکھنؤ پور کے نوجوانوں، اے میری بہنوں سن لو، یہ پیغام اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنا۔ جب شادی کی رات آئی ہے انہوں نے ڈیجے بجوایا ہے، علاقے کے رنگیوں کو اپنے دروازے پر نچوایا ہے، آج ہماری قوم کا عالم جاریہ ہے۔ لیکن اے بہن کاش تیری زندگی کا عمل یہ ہوتا جس دن رت جگہ کی رات ہوئی تھی وہ آئی تھی تو نے رت جگہ کیا تھا تو وہ رت جگہ تو نہ کرتی، تو ڈھول نہ بجاتی، تو ڈی جے پہ نہ ناچتی، بلکہ مصلی بچھا کر کے وضو بنا کر کے مصلی پہ آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنچل کو اٹھا کر کے اپنے اولاد کے لیے تو دعا کرتی یہ پروردگار میں جس بیٹے کی شادی کر رہی ہوں یا جس بچی کی شادی کر رہی ہوں تو اس میں رحمت عطا فرما دینا، کوئی مشکل ہو تو ڈال دینا۔ اے میری بہن سن لے، میں پوری
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہو ماشاءاللہ بہت ہو. لیکن آج ہم اپنی زندگی کو لے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی وقت ہے پکڑو اپنے مصطفیٰ کا دامن اور وہی کہو جو بریلی کے احمد رضا نے کہا ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا پانے والا. لیکن آج ہم اپنی زندگی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بیٹا 18 سال کا ہو گیا ہے باپ کو گالی دے, باپ عمر 55 ہو گئی, باپ 65 سال کا پہنچ گیا, 2 سال بیٹا ممبئی ہو کر کے کیا آ گیا نا اس کے تیور بدل گئے. اس کے تیور ایسے کہ باپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے, باپ کو جانتا ہی نہیں ہے. قسم اللہ کی یہ تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ باپ کی قیمت کیا ہے, باپ کا مقام کیا ہے, اس کا وقار کیا ہے. میری بہن تو خوشی کرتی کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہے, بھتیجے کی شادی ہے, ناچیں گے گائیں گے تماشا کریں گے. میری بہن سن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماں اپنے آنچل کو اٹھاتی ہے دعا کے لیے کہہ دو سبحان اللہ. تو ضروری نہیں ہے کہ ماں فاطمہ زہرا ہو تب دعا قبول ہو, ماں رابعہ بصریہ ہو تب دعا قبول ہو. جب ماں جس کے ہاتھ میں ناخنوں میں مٹی بھرا ہوتا ہے, گوبر بھرا ہوتا ہے, جب وہ اپنے آنچل کو اٹھاتی ہے اپنے لال کے لیے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. پروردگار فرماتا ہے فرشتوں یہ عرش کیوں ہلا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. کا مولا ایک بنتی نے زمین پہ رہ کر کے کہہ دو سبحان اللہ, ایک بنتی نے زمین پہ رہ کر کے اپنے لال کے لیے اپنے آنچل کو اٹھا دیا ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ فرشتوں یہ کب تک ہلے گا؟ عرض کرتے ہیں فرشتے پروردگار عالم یہ اس وقت تک ہلتا رہے گا جب تک اس کی دعا کو قبول نہ کر لیا جائے. ذرا مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. جب تک اس کی دعا کو قبول نہ کر لیا جائے گا. پروردگار فرماتا ہے فرشتوں سن لو, تم نے دیکھا بعد میں ہے یہ عرش نے ہلنا بعد میں چالو کیا ہے, میں نے ماں کے آنچل کو مقبولیت کی ضمانت پہلے ادا کر دی ہے. میں نے ماں کے آنچل کو, ماں کی دعاؤں کو مقبولیت کی ضمانت بولو پہلے ماں باپ کو ہوتے. لیکن آج ماشاءاللہ جس کا انتظار تھا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں. میری کشور رجال خرابت نجر برج فصاحت حضرت علامہ مولانا مفتی خالد رضا صاحب کی منظری وہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے اندر وہ منبر نور پہ تشریف لے کر کے آئیں گے. آپ حضرات بیدار ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. آپ گھبرائیں نا, پروگرام زیادہ دیر تک نہیں چلایا جائے گا. بس حضرت کی آمد ہو جائے اور ایک نعت شریف اور کلام ہو جائے, اس کے بعد میں انشاءاللہ حضرت کو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا. آپ گھبرات نہیں رہے. ہاں آج خوشی منائی جاتی ہے, دیکھو ہمارے گھروں میں کس طرح, یہ سچی بات بولو سچ ہے کہ نہیں؟ خوشی منانے کے کئی طریقے ہیں, اپنے رب کو راضی کرنے کے کئی طریقے ہیں. آ جاؤ مصلی بچھا لو, پاک و صاف ہو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب سے دعا مانگو. بتاؤ یہ خوشی ہے کہ ناچنا اور گانا خوشی ہے؟ ماں جب اپنے اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا ہاتھ نیچے بعد میں آتا ہے, اللہ دعا کو پہلے قبول کر لیا کرتا ہے. اللہ اس کی دعا کو پہلے قبول کر لیا کرتا ہے. لیکن آج ممبئی سے چلے آتے 6 مہینہ کما کر کے باپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, تیور بدل گئے اس کے. نوجوانوں سمجھو کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے, ماں باپ کی عظمت کیا ہے. اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لو, انشاءاللہ زندگی کامیاب و کامران ہوتی ہوئی نظر آئے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ, دیہات, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہم جنگ میں چلنا چاہتے ہیں, دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے. کہا یا رسول اللہ یہ میری دلی خواہش ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں بھی جہاد کروں یا رسول اللہ دشمنوں کے سامنے جا کر. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتا تو اپنے گھر پہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آیا ہے, کیا وہ ابھی باحیات؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں جب چلا تھا تو میرے ماں باپ رو رہے تھے, ان کے آنکھ میں آنسو. سبحان اللہ, ان کے آنکھ میں آنسو تھا. اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور فرمایا جا تو رب کو راضی کرنے کے لیے یہاں آیا ہے, جا
اپنے ماں باپ کے آنکھوں میں، اپنے ماں باپ کے لبوں پہ مسکراہٹ لا دے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ اس کا رسول بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا، پھر جنت تیری۔ اپنی زندگی کو اگر بدلنا ہے تو شریعت مصطفیٰ کا دامن مضبوطی سے پکڑ، پھر انشاءاللہ العزیز زندگی کامیاب و کامران ہوتی ہوئی نظر آئے۔ بس میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر رہا ہوں، حضرت کو انشاءاللہ آپ کے حوالے، اس کے بعد مفتی صاحب قبلہ کا بیان ہوگا۔ بالکل اطمینان سے بیٹھیے، آپ گھبرائیے نہ۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم، وقت بھی 15 منٹ کا ملا تھا، شاید کچھ 2-4 منٹ زیادہ ہوا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ ہاں، پھر انشاءاللہ زندگی کی کسی موڑ پہ ملاقات ہوئی تو باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں پہ حاضر آئے ہیں مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس محفل کی برکتیں اور رحمت صاحب خانہ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔